بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 اپریل ہے، 11 ذیقعد اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو خصوصی بڑی تاریخیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اہم جو ہے وہ خصوصی نشریات کا اہتمام آپ کے محضر میں کیا جاتا ہے۔ آج روز ولادت باسعادت امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم رہے گا، اور آج ہماری گفتگو کا سلسلہ ہمارا محور مولا حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بابرکت ترین زندگانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ عروج الحسن میسم صاحب، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین کو، ناظرین کو، مومنین جہان کو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا روحی و ارواحنا الفدا کا تعارف، خیر اس کے لیے الفاظ نہیں، مگر یہ حقہ جو کچھ آپ ان کی بارگاہ میں تعارفی کلمات پیش کر سکیں۔ قبلہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وظالمیہم اجمعین، اما بعد۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ناظرین محترم، آج امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع کی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے اہل بیت ٹی وی کی جانب سے۔ میں نے تبرکاً جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا اپنی گفتگو کے لیے، وہ فقط تبرکاً ہی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں اس موضوع پر مختصر مگر مکمل آیت ہے۔ یعنی وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ روز قیامت، دا ڈے آف ریسریکشن، جب اللہ حساب و کتاب لے گا اور جزا و سزا کا موقع ہوگا، تو حشر و نشر جو ہے وہ امام کی سرپرستی میں ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہیں سے امامت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یہاں پر بنیادی طور پہ حل ہو جاتا ہے کہ امامت کا تعلق فقط دنیا کی سیاست اور حکومت سے نہیں ہے، بلکہ روز قیامت تک امام کا رول ہے۔ تو حشر و نشر بھی امام کے ساتھ ہوگا۔ اسی سلسلہ امامت کبریٰ کے 8ویں کڑی واہ، سبحان اللہ۔ سپہر عصمت و ولایت کی 10ویں کڑی، 10واں ستارہ، اور آسمان امامت کا 8واں مہتاب عالم تاب
امام علی رضا علیہ السلام. آپ کا سلسلہ نسب بہت واضح ہے، اظہر من الشمس ہے. شخصیت کو پہچاننے کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کے نسبی کمالات، فضائل، اس کی اہمیت، اس کی شخصیت، اس کے حسب و نسب اور خاندان اور پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے، اور ایک اس کے شخصی اور ذاتی وجودی کمالات ہوتے ہیں کہ وہ خود کیا تھا. وہ کسی کا بھی بیٹا ہو، کسی کی بھی پوتا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، وہ خود کیا تھا اس دنیا میں، سماج میں اس نے اپنے کو کیسا پیش کیا اور دنیا نے اس کو کیسا پایا اور کیسا مانا اور کیسا تسلیم کیا، حتیٰ کہ مخالفین نے بھی اس کو کیسا پایا اور کیسا مانا. یہ دو پہلو ہیں. تو پہلا پہلو حسب و نسب کا ہے. وہ اتنا بلند حسب نسب ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، خود امام، باپ امام، دادا امام، پردادا امام، یعنی کیسے کیسے ائمہ گزرے ہیں سلسلے میں. باپ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج. دادا کون ہے؟ امام جعفر صادق، رئیس مذہب جعفریہ اور محیی فقہ محمدی جعفر صادق، اہل سنت کے بڑے بڑے امام جن کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے شاگرد ہیں، وہ ہے امام علی رضا کا دادا امام جعفر صادق. ان کے والد امام محمد باقر، باقر علم النبیین. جب بیٹا جو ہے بڑے بڑے ائمہ کا استاد ہے تو باپ کتنا بڑا استاد ہوا، اور ان کے بھی شاگرد ہیں یہ لوگ. پھر ان کے والد امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام. پھر ان کے والد تو کمال ہے، عالم انسانیت کا افتخار اور پیشانی بشریت اور ہدایت کا جھومر، سید الشہداء امام حسین. پھر ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات، نہ جانے کیا کیا، یہاں تک دادیالی سلسلہ. اور پھر ان کے والد حضرت ابو طالب، مومن آل قریش، محسن اسلام، ناصر دین خدا اور رسول خدا. یہ سلسلہ پھر آگے بڑھے گا، عبد المطلب اور پھر ہاشم اور پھر عبد مناف، اور وہ سلسلہ عدنان تک اور پھر آدم تک جائے گا. نانیال کا آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ کی والدہ، مختلف نام تاریخوں میں آئے ہیں. تختم بھی آپ کی والدہ کا نام بتایا جاتا ہے، نجمہ بھی آپ کے والدہ کا نام ہے. غالباً یہ عرفیت کے ساتھ اور اصل نام کے ساتھ اختلاف ہوگا. آپ کی والدہ، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے، ابراہیم ابن رسول اللہ کی والدہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے. یہ لکھا ہوا ہے بعض تواریخ میں. بہرحال اپنے وقت کی با فضیلت، با کرامت، با عفت خاتون آپ کی والدہ گرامی. تو نانیال کا سلسلہ، دادیال کا سلسلہ، خاندان رسالت، بس مختصر تعارف. یہ تو آپ کا حسب و نسب کا تعارف ہے. اور میں جو سلسلہ عرض کیا کہ امام علی رضا، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، اور یہ سلسلہ، اور جا کے وہ حضرت علی تک پہنچتا ہے، اور حضرت علی اور ادھر سے جناب فاطمہ زہرا، انہی کی اولاد میں حسن و حسین، حسین کی نسل میں امام علی رضا. تو اب یہ سلسلہ صدیقہ کبریٰ تک پہنچتا ہے، جناب فاطمہ زہرا اور صدیق اکبر مولا کائنات. یہ سلسلہ ایسا ہے جو آگے ابھی حدیث میں آئے گا، مگر ایک لفظ یہاں پر استعمال کر لوں کہ اس کو بڑے بڑے علماء نے، حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سونے کی زنجیر والا سلسلہ ہے آپ کا، عصمت مآب خاندان. جی، چین آف گولڈ. یہ تو ہو گئے حسب نسب کے کمالات. خود امام کا اپنے ذاتی کمالات یہ ہیں کہ آپ خود حجت اللہ ہیں، امین اللہ علی الخلق ہیں، اللہ کے امانت دار اس کی مخلوق کے اوپر، منار ہدایت ہیں آپ، امامت کبریٰ کہ آپ حامل ہیں. اور وہ امامت کہ جس کے لیے میں نے آیت پڑھی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو بس یوں سمجھ لیں کہ جج جو ہیں
آخری نبی ہیں اور آپ پہلے امام ہیں. یہ آپس میں رابطہ ہے. اور نبی کا کام ہوتا ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے پھیلا کے مکمل کر کے چھوڑ کے چلا جانا. امامت کا رول کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ دین خدا کو ہر قیمت پر کیسی بھی قربانی دینی پڑے حفاظت کر کے بچا کر بدعتوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، ملاوٹوں سے، امپیورٹیز سے دین خدا کو بچا کر میدان محشر تک، قیامت تک لے جانا. اس لیے بعد رسول اللہ امامت کی ضرورت ہے کہ دین میں انحراف نہ ہونے پائے، دین میں تحریف نہ ہونے پائے، دین میں ملاوٹ نہ ہونے پائے. اس لیے وہ محافظ دین کہلاتا ہے امام. اسی سلسلے کے امام رضا آٹھویں امام ہیں. اور تاریخ گواہ ہے، آپ کی سیرت گواہ ہے، مخالفین کا اعتراف گواہ ہے کہ آپ کے وقت میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تمام ادیان و مذاہب کے لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، ہر مذہب والے، ہر دین والے، ہر مشرب والے سے، دہریوں سے بھی آپ کے مناظرات کی ایک طویل فہرست ہے. اور آپ نے اس طرح سے احقاق حق اور ابطال باطل کیا ہے. اور آپ کا علم، آپ کے علم کا سمندر مخالفین کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا. حتیٰ کہ اہل سنت کے جو ان معنوں میں امامت کے ان ائمہ کی قائل نہیں ہیں، یعنی وہ خلافت کے معنوں میں امامت کو سبھی قائل ہیں. سب کہتے ہیں دین کے پیشوا تھے، ہادی تھے، اپنے وقت میں ان سے بڑا کوئی نہ امام تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی فقیہ تھا، نہ کوئی علم خدا اور علم قرآن رکھنے والا، نہ علم شریعت رکھنے والا تھا. یہ امام رضا کے بارے میں مخالفین کا بھی اعتراف ہے. شیعوں کے نزدیک وہ آٹھویں امام ہیں، مگر امامت یہ خلافت کے معنوں میں چھوڑ کر باقی ہر چیز میں عالم اسلام کے مقتدی امام رضا علیہ السلام ہیں. مخالفین کے بھی ملجا و ماوا امام رضا علیہ السلام ہیں. حتیٰ کہ دربار خلافت کی ہر مشکل کو دور کرنے والے ہمارے ائمہ رہے ہیں. اور امام رضا علیہ السلام نے ہر موقع پر اسلام کا، دین کا دفاع کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہی محافظ دین ہے، وہی اللہ کی حجت ہے منکرین کے اوپر. تو یہ آپ کے ذاتی کمالات کا ایک ہلکا سا جائزہ ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی وزنی اور کتنی بلند تھی. آپ اپنے وجود اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے کوئی نس نہ بھی ہو، اور اگر امامت کا قیام ہے صبح قیامت تک، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے سنی شیعہ، تو امام رضا سے بڑھ کر کوئی امامت کا حقدار نہیں ہے. اسے امام کہتے ہیں. امام اسے نہیں کہتے کہ پبلک بنا دے چاہے وہ جیسا ہو. امام اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کمالات سے یہ ثابت کرے اور محسوس کرا دے کہ ہم ہی امام ہیں، چاہے قید میں رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. بہت ہی خوبصورت تعارف قبلہ نے پیش کیا، خاندانی سلسلے نسب کے اوپر روشنی ڈالی. آگے بڑھیں گے. سیاسی ماحول امام کے زمانے میں، چونکہ تمام ائمہ کا دور سیاسی اعتبار سے کبھی بنو امیہ کبھی بنی عباس ظلم اور جنایت اور بربریت سے بھرا ہوا، پوری کوششیں ان دونوں گروہوں نے کی کہ دین مبین اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کے اس کو مسخ کر کر اپنے حساب سے جو ہے وہ دین کو پیش کیا جائے. جو اصل دین ہے، جو اصل مشرب دین ہے، اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ ہو. تو اس زمانے میں مامون نے آپ کو بلوایا. مامون کو کیا خطرہ تھا اور کہاں سے کہاں اس نے آپ کو طلب کیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے، اس میں روشنی ڈالتا کرنا. جی، میں امام کا اپنا جو تعارف تھا اس سلسلے میں ولادت کا ذکر آپ کی کرنا بھول گیا اور رہ گیا، ذہن سے نکل گیا. تو امام رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ کی ولادت باسعادت جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی 148 ہجری. یوں تو اور بھی سنوات اور بھی سن تواریخ میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو متفق علیہ رائے ہے اور شیخ مفید نے جس پر، اور اس کے بعد شیخ طوسی نے، ان سب کا اتفاق ہے کہ آپ 11 ذی قعدہ 148
1948 ہجری یہ نبوی میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مختلف تواریخ میں لا علمی بھی ہو سکتی ہے اور سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ابن کثیر نے یہ کہا ہے فلاں، ارے بھائی ہم سے کیا مطلب، جو مکتب امامت سے جڑے ہی نہیں ہیں، جو مدرسۃ الامامہ کے شاگرد ہی نہیں ہیں، جن کا رابطہ ہی نہیں ہے گھر والوں سے، وہ کیا بتائیں گے؟ جو رسول اللہ کے بارے میں صحیح تاریخ نہ طے کر پائیں، وہ ان کی اولاد کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ تو یہ سن بھی ہے، وہ سن بھی ہے، سب سازشیں ہیں تاکہ یعنی ولادت میں بھی اور وفات و شہادتوں میں بھی، تاکہ وہ جو ہے وہ نہ غم ڈھنگ سے منایا جا سکے نہ خوشی ڈھنگ سے منائی جا سکے۔ یہ بھی ایک سازش ہمیں لگتی ہے، ہم بہت اس معاملے میں بہت غور کیا ہم نے، ہم اسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یہ ایک سازش ہوتی ہے۔ بہرحال تو آپ کی ولادت جو مسلم مانی گئی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے محققین نے یعنی فقہاء و محققین اہل بیت نے وہ 11 ذیقعد 148 ہجری، اور آپ کی وفات و شہادت یعنی شہادت سری اور زہر سے آپ کی شہادت، یہ مسلم ہے کہ آپ شہید مسموم ہیں، وہ 203 ہجری اور سفر کی بالکل آخر کی تاریخ، ایک روایت میں 17 بھی ہے، وہ ہمارے شیعہ منابع 17 سفر یا آخری سفر، باقی رمضان و فلاں فلاں سب سازشیں ہیں اور سب جہالت و لا علمی ہے۔ بہرحال 55 سال آپ نے عمر پائی ہے، اس پر اتفاق ہے ہمارے بہت سے محققین کا، شیخ مفید کی بھی یہ رہا ہے۔ 55 سال، 20 سال آپ نے اپنے 35 سال آپ نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر شفقت، سایہ شفقت اور زیر امامت آپ نے گزارے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال خود آپ امام ظاہر کی حیثیت سے براہ راست ڈائریکٹ بندگان خدا سے جو رابطہ امام کا ہوتا ہے اپنے والد کے بعد، 20 سال آپ نے امامت کے فرائض انڈیپینڈنٹ مستقل حیثیت سے اپنے امام زمانہ کی حیثیت سے، اپنے وقت کی حیثیت سے آپ نے گزارے۔ آپ کے زمانے میں آپ نے ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا دور ختم ہو چکا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، کیونکہ 132 ہجری میں بنی امیہ کا آخری جو فرما روا تھا، حکمران تھا، میں تو خلیفہ کہوں گا نہیں، اس لیے کہ بعد والوں نے سارے پول کھول دیے اور بتا دیا کہ خلافت کس رنگ میں چل چکی تھی، کہ جس نے دم توڑ دیا، اور ٹائٹل بھی اب زیب نہیں دیتا تھا۔ تو فرما روا کہہ لیں، حکمران کہہ لیں، ڈکٹیٹر کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، غاصب کہہ لیں، نااہل کہہ لیں، بےہودہ کہہ لیں، جو چاہیں، غاصب سب سے بہتر، مروان الحمار، مروان الحمار اس الغاصب، سماج میں اس کا لقب پڑ گیا تھا، گدھا، مروان الحمار۔ 132 اور آپ کی یس، ولادت 148 میں ہوئی ہے، اس کے مطلب بنی امیہ کے دور کے خاتمے کے 16 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور پہلا بنی عباس کا جو ہے وہ جو حکمراں فرما روا ہوا ہے وہ ابو العباس الصفاح، وہ صفاح سے صفاح، وہ سین سے صفاح ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ امام محمد ابن جعفر صادق علیہ السلام، یہ ان کے دور میں وہ ہم درگیری چل رہی تھی، بنی امیہ کمزور ہو رہے تھے، ادھر علوی بھی کھڑے ہو رہے تھے، بنی عباس نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا، اور صفاح کے بعد پھر وہ منصور، وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسی کے سازش اور زہر دین دشمنی سے آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہارون کے دور میں آپ شہید ہوئے، منصور کے دور میں امام جعفر صادق، پھر ہارون کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اب جو ہے وہ یہ مامون کا زمانہ آخر کا، یعنی آپ نے ہادی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور آپ نے مامون کا زمانہ اپنے والد کے دور میں دیکھا، اور آخری جو آپ کے ایام ہے وہ 5 سال مامون کا ساتھ آپ کا ہوا، پھر آپ شہید ہوئے۔ اس وقت کا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ بنی امیہ ظاہر کربلا کے بعد تحریکیں شروع ہو گئی تھیں، تو بنی امیہ کے ظلم سے امت رسول اللہ پہ جو ظلم تھی، تمام عوام پہ، تمام رعایا پہ،
उससे सैर हो चुकी थी अवाम में, अवामी बगावत, उसका फायदा बनी अब्बास ने उठाया। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, बनु अब्बास ने बनी उमैया को गर्क करने के लिए उनका बेड़ा अहले बैत का सहारा लिया। अब ये मामून उसी सिलसिले का है, और उन्होंने अवाम में ये कहा कि हम तो बनी हाशिम हैं और हम रसूलुल्लाह के ख़ानदान के हैं, उनके चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, और ये अइम्मा हमारे कज़न हैं, ये अहले बैत के अइम्मा आले रसूल, ये हमारे चचेरे हैं, हमारे घर के, हमारे ख़ानदान के हैं, हम हुसैन का बदला लेंगे। और याल सारातिल हुसैन के परचम बुलंद करके, यानी कौन है हुसैन के का खून बहा लेने वाला, हुसैन के खून का बदला लेने वाला, और सियाह लिबास वगैरह ये वो, यानी उन्होंने ये ड्रामा किया, ये ढोंग, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और उनका सपोर्ट लेने के लिए। तो अब जाहिर है कि अहले बैत के लिए उनको नरम होना पड़ा इब्तदाई तौर पे, लेकिन हर एक ने दगाबाजी की और अलवियों को भी अपने साथ मिलाना चाहा, ये कह के कि देखो हम तुम्हारा बदला ले रहे हैं, तुम्हारे खानदान का बदला ले रहे हैं, और मुकम्मल सपोर्ट इन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि मंसूर ने क्या किया, उसके बाद हारून ने क्या किया। अब ये मामून का दौर है, क्योंकि एक तरफ ये लोग जो थे वो बज़ाहिर अहले बैत के अइम्मा का बड़ा एहतराम, बड़ी तकरीम, क्योंकि उनका मंसूबा यही था कि लोगों को ये तासुर दें कि हम सबसे ज्यादा चाहने वाले आले मोहम्मद के हम ही हैं। अइम्मा के हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं और हम उनका तो बदला लेने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन हुकूमत हासिल कर ली, लेकिन अब अपनी खिलाफत के लिए शदीद तरीन सियासी खतरा इन्हीं अइम्मा अहले बैत को वो लोग समझने लगे, और समझना भी चाहिए था, क्योंकि इल्म और फजल और करामत और इस्मत और तहारत और कमालात और फजाइल और अखलाक, हर चीज में तो वही आगे आगे। तो अब उस वक्त जो मामून को शदीद जरूरत हुई वो इस बात की कि अलवियों, क्योंकि उस दौर में फिर अलवी बगावत का एक माहौल बन रहा था और मामून की हुकूमत कमजोर हो रही थी, तो इसने एक साजिश रची कि बाकायदा मोहर लग जाए कि हम अहले बैत की यानी सियासी रियासत के भी हम कायल हैं, जहां हम बैठे हैं हम अहले बैत के अइम्मा को उसका हकदार समझते हैं। चुनांचे उसने इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम को बाकायदा दावत दी और बुलवा भेजा। अब ये 200 हिजरी है या 201 हिजरी भी, क्योंकि 202 या 203, ज्यादातर 203 में आपकी शहादत है, तो बहुत लंबा जमाना आप वहां नहीं रहे, कुछ 5 ही साल तो आपको मामून का साथ मिला है, उसमें से ये 2-3 साल आखिरी उसने मर्व आपको बुला भेजा। अब मैं अभी आगे की जब आएगा वाकया तो उस वली अहदी की पेशकश और वहां पर सियासी कशमकश क्या थी और इमाम का क्या जवाब था और उसको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या साजिश थी उसमें, उसको पेश करूंगा। अब आपका सफर बता दूं, उसने अपने लोगों से ये कहा था कि इनको मदीने से कूफे के रास्ते से ना लाना। कूफे से ना लाना क्यों? क्योंकि वो बहरहाल अमीरुल मोमिनीन का पाए तख्त था और शियों की अक्सरियत अहले बैत के चाहने वाले, उसमें बेवफा भी गुजरे होंगे, लेकिन चाहने वाले तो शिया मौजूद ही थे, सपोर्ट करने वाले, तो कहीं कोई बेचैनी ना हो वहां पर। तो कहा बसरे के रास्ते से लाओ, मतलब जहां जहां शियों की आबादी ना हो, बसरे के रास्ते से लाओ, और उधर से अहवाज होते हुए, आप सोचिए वो सरहदी इलाके, और वहां से मर्व तक जाना था, तो दरमियान में नैशापुर भी पड़ा। अब यहां पर बिल इत्तेफाक तमाम तवारीख लिखती हैं कि वहीं पर
وہ حدیث آپ کے دہانے مبارک سے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی فرمائش پر. اچھا، وہ نیشا پور کا ایک خاص ماحول بھی لکھا جاتا ہے اس کہ وہاں پر بہت کثیر تعداد مجمع خلائق امام کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اس وقت کے علماء، اس میں ملت اسلامیہ کے تمامی فرقوں سے، اور ایک آپ کا محمل گزرتا تھا، پڑھتا ہٹتا تھا، آپ کا رخ انور لوگ دیکھتے تھے، تکبیر پڑھتے. جی یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ تھوڑا سی اس پر بھی روشنی ڈال دیں کیونکہ امام کا روز ولادت ہے. جی یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب نیشا پور آپ کی سواری، ظاہر ہے کہ آپ محمل تھی اس میں باقاعدہ، ظاہر ہے کہ سائے کے لیے بھی تھی، اور یوں پھر امام کی جلالت تو ایک مجمع عام سے گزر رہے ہیں اس طرح سے تو ایک اور ہنگامہ ہو جاتا ہے، لہٰذا راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے محمل. خبر تو عام ہو گئی کہ امام رضا کا گزر ہونے والا ہے یہاں سے. اب وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجمع خلائق، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ فقط آپ کے شیعہ آ گئے ہوں، نہیں، شیعہ کم ہوں گے، اس وقت بھی کم تھے، ہر جگہ کم تھے، یعنی بڑے بڑے علماء اسلام، محدثین، اہل علم، روات احادیث رسول اللہ، کہ ابھی کتنا بھائی ہجرت کو 200 سال تو ہوئے ہیں، تو یہ تو 4-6 پشتوں کی بات ہوتی ہے. سب کا ہجوم ہو گیا اور انہوں نے فرمائش کی کہ اپنے روئے روشن کی زیارت کرا دیں امام. اللہ یا علی. محمل کا پردہ ہٹا، روئے منور امامت، مہتاب امامت، جس سے ماہ دو ہفتہ بھی شرمندہ ہو جائے، وہ رخ کی ضیاء، وہ عصمت و طہارت کا نور. آپ نے محمل سے پردہ ہٹایا اور فرمائش یہ کی گئی تھی کہ ایک حدیث اپنے دہن سے اپنے جد کی سنا دیں. تاریخ کہتی ہے کہ ہزاروں قلم اللہ گردش میں آ لیے بے چین تھے، اور امام نے محمل سے پردہ ہٹایا، روح روشن کی زیارت ہوئی، رو رہے تھے لوگ جمال مصطفی اور حسن مرتضوی دیکھ کر. اسے کہتے ہیں امام کہ چہرہ دیکھ کے دل جھک جائے اور ہدایت ہو جائے. اللہ. اب امام نے ظاہر ہے کہ حدیث بیان کرنی شروع کی. امام نے فرمایا سمعت ابی، میں نے اپنے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، انہو قال سمعت ابی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہو قال سمعت ابی، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم محمد باقر علیہ السلام سے سنا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے والد امام حسین سید الشہداء سے سنا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سنا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، انہو قال رسول اللہ سمعت جبرائیل، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، انہو قال، جبرائیل نے فرمایا کہ سمعت اللہ، میں نے اللہ سے سنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ سلسلہ امام رضا سے چلا. اسی کو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ حدیث نیشاپور جو کہلاتی ہے، حدیث توحید، اس کا کنٹینٹ ابھی آگے آئے گا. کہا یہ سلسلۃ الذہب اگر اسے کہا جاتا نہیں ہے انجیر، اور انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ یہ اتنے متبرک اور مقدس اور اتنے معظم و مکرم اور اتنے بلند اور پاکیزہ ناموں کا سلسلہ ہے کہ اگر کسی مجنون پر اس سلسلے کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کا جنون چلا جائے، اس کو شفا ہو جائے. پھر امام نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی.
اللہ فرما رہا ہے کہ میرا کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ یہ حصن ہے میرا، یہ میرا قلعہ ہے، قلعہ امن و امان ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا، سبحان جو اللہ، میرے حصن میں میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ سبحان پا گیا۔ قلمدان چل رہے ہیں اور یہ حدیث جلدی جلدی سب لکھ رہے ہیں، اور یہ حدیث بس یہیں تک مکمل کر کے امام محمل کا پردہ گرا اور آپ کی سواری بس ایک دو قدم پڑی کہ پھر محمل کا پردہ بغیر کسی فرمائش کے خود سے ہٹا، اور امام نے اپنا روح روشن نکال کے کہا ولیکن بشروط وانا من شروطها، اللہ اکبر، شرائط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، اللہ اکبر، واہ، یعنی مگر یعنی یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے امان پا گیا، اور پھر امام نے کہا ولیکن مگر بشروط، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اور میں بھی ان شرطوں میں سے میں بھی ایک ایک شرط، شرط ہوں۔ یہ اللہ اکبر، اعلان تھا امامت سے توحید کے ارتباط کا کہ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا بندے سے جب تک کہ وہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے بنائے ہوئے امام کی امامت کا کلمہ نہ پڑھے اور اس پر وہ ایمان نہ لائے۔ اور یہیں سے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، اس کا ربط ہے کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں واہ، داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ تو ادھر رسول اللہ پہلے ہی سے فرما چکے کہ قلعہ امن الہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس کی ایک کڑی امام رضا ہے، اسی کو آپ نے فرمایا کہ یعنی ربط ولایت و توحید یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا میرے عذاب سے، ولیکن بشروطہا، پھر وہی بات امام رضا نے یاد دلائی کہ فقط توحید کافی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ شروط ہیں، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی یہ کہ توحید و رسالت کا کلمہ جب فائدہ پہنچائے گا اور قلعہ امن الہی میں جب کوئی امان پائے گا، جب توحید و رسالت کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب سے لے کر امام رضا تک اور امام رضا سے لے کر آگے امام مہدی تک ان کی امامت کا عقیدہ، اعتقاد، اس پر ایمان نہ ہو اور اس کو اپنے کلمے میں کوئی شامل نہ کرے، وہ اللہ کے عذاب سے امان نہیں پا سکتا۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے جو نیشا پور میں آپ کے دہن اقدس پہ سے آپ نے گوہر باری کی۔ اب اس کے بعد آپ کو مرو لے جائے گا۔ جی مرم لکھے۔ اچھا، ولی عہدی کا جو معاملہ ہے، کن شرائط پر، کن شروط پر امام نے اس کو قبول کیا اور اس سے مکتب اہل بیت کو کیا فوائد حاصل ہوئے، اس میں سیاست الہیہ جی کیا کار فرما تھی؟ جی امام رضا علیہ السلام تنہا نہیں آئے تھے، بنی ہاشم کے یعنی علویین، مراد مولا کائنات کی اور اولاد جو صدیقہ طاہرہ سے کے علاوہ دوسری ازواج سے بھی تھیں، تو یہ بنی ہاشم کے کچھ افراد امام کے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، اور آپ کے جد کی اولاد، مولا کائنات کی اولاد، ایک گروہ سا تھا، اکیلے نہیں آئے امام، بلکہ اس کا حکم تھا کہ وہ سربراہ شخصیتیں، یعنی امام کو اگر یہاں بلا کے اپنے زیر نظر اور سیاسی نگرانی میں رکھا، جیسے نظر بند، سیاسی نظر بندی کہلاتی ہے کہ بظاہر عزت ہے، احترام ہے، تکریم ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اندر سے غرض یہ ہے کہ ان پہ نظر رہے ہماری، تو فقط امام کو بلانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے میں علویون جو ہیں وہ جو سربراہ شخصیتیں تھیں، جو آیان تھے، جن کی سے تھی سماج میں، جن کی ریپوٹیشن تھی، جن کی گرفت تھی، وہ کہیں سے الگ سے اپنا کام نہ شروع کر دیں، لہٰذا ان کو بھی لایا گیا ہے باقاعدہ، اور ان سب کو ایک الگ
قیام گاہ میں ٹھہرایا. امام کو یعنی بظاہر ان کی تشریف، ان کی عزت، ان کو پروٹوکول دیا گیا، ان کو الگ ایک گھر میں ٹھہرایا گیا اور بڑے آرام سے آسائش سے. اور اس کے بعد اس نے امام سے ملاقات کی، امام کو بلایا، بڑی عزت، بڑا احترام، کھڑا ہو گیا، یبن رسول اللہ کہہ کے آپ کو سلام کیا، مخاطب کیا، اپنے پہلو میں بلایا. یہ سب ہوتا رہا. اور اب یہ سب سے اہم گویا ایک حساب سے میٹنگ تھی. اس نے پیشکش کی امام کی خدمت میں، گزارش کی، بانداز التجا گزارش کی، حکم نہیں، بڑے احترام سے کہ اے یبن رسول اللہ، یہ امامت، یہ خلافت، یہ حکومت، یہ سب آپ کے جد کا حق تھا اور آپ کا ہے. یعنی یہ شخص جو ہے بہت سیاسی تھا ماموں. یعنی خلفائے بنی امیہ تو خیر سبھی گدھے اور جاہل تھے، اجہل. بعض میں اس کا جتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں پیدا ہوا. مامون علمی اعتبار سے اس کا دور جو ہے وہ گولڈن ایرا کہلاتا ہے. یعنی اس نے بہت سے علوم پر کام کیا اور بڑے بڑے علماء کو، مفسرین کو، حتیٰ کہ فلاسفہ، علوم اسلامی اور غیر اسلامی علوم جو یعنی ہے کہ دنیاوی علوم، اس میں اس کے دور میں بڑی ترقی ہوئی ہے. اور یہ بیچ میں آگئی بات تو کہہ دوں کہ فلسفہ اسی کے دور سے، یونانی فلسفہ جو ہے وہ عالم اسلام میں سرایت کیا دھیرے دھیرے، کیونکہ اس نے یونانی فلسفے کی جو یونانی زبان میں کتابیں تھیں اس کا عربی میں ٹرانسلیشن اور ترجمہ کروایا ہے. یہ مامون کے دور میں ہے. یہ بڑا گولڈن ایرا تاریخی اور دنیاوی اعتبار سے تاریخ میں کہلاتا ہے. بہرحال تو اب یہ ظاہر ہے کہ پڑھا لکھا بھی تھا اور اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ یہ امامت، یہ خلافت، یہاں میں بیٹھا ہوں، یہ آپ کا حق ہے. میں نے آپ کو اس لیے طلب فرمایا کیا ہے کہ آپ کے حوالے کر دوں یہ آپ کا حق اور میں دستبردار ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس تخت حکومت سے کنارے، یہ جو خلافت ہے اور آپ تو امام ہیں تو یہ سیاسی حکومت بھی آپ ہی کا حق تھا، آپ کے جد کا اور آپ کا ہے. لہٰذا میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں، ایک حساب سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو آپ کا حق دینا چاہتا ہوں. میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس نے یہاں پر یہ کہہ کہ پچھلے جتنے تھے سب کو خود ہی باطل کر دیا، یعنی ٹھکانے لگا دیا خود بخود باطل کر دیا، اپنے باپ سمیت. اپنے باپ، دادا، سب، ہاں بنی سب. عباس، ابو العباس ہاں صفا تک، منصور دوانیقی تک، کیونکہ اپنے باپ اعتراف ہارون، ہے، حق کا اور اس سے اعتراف ہے بھی نا. اوپر بنی امیہ. اور پھر وہ بنی امیہ کیا، بنی امیہ، بنی عدی، بنی تیم، رسول کے بعد سب کو بات نہیں. سب کا اس نے امامت و خلافت امیر المؤمنین پر بڑے بڑے مناظرے کروائے ہیں اور خود کیے ہیں. اس کے مناظرے موجود ہیں تواریخ میں مامون کے. اس نے امیر المومنین کی امامت خالی نہیں، وہ تو وہ روحانی منصب اور ولایت اور وہ علم اور وہ کردار و فضائل، وہ جو دو صوفیوں نے بیچ کا راستہ، وہ بیلنسنگ پالیسی جو اختیار کی ہے. جیسے طاہر القادری نے بھی کہا کہ وہ خلیفہ بلا فصل تھے. ہاں تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے منصب جو ہیں وہ دو رسول تھے. کے بعد وہی ایک سب کچھ سیاسی تھے منصب تھا، اور ایک کوئی کچھ نہیں روحانی تھا. منصب تھا. روحانی منصب جو ولایت کہلاتا ہے، علم اور ولایت اور فضائل اور کرامات اور کمالات، اس میں ان کے خلیفہ بلا فصل روحانی امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے، مگر سیاسی خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا. اس اعتبار سے وہاں علم و فضل و کمالات و عصمت اور اس سب کی کوئی شرط نہیں ہے. بس سیاسی طور پر مسلمان جس کو اپنا قائد و پیشوا و رہبر بنا لیں وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اس لحاظ سے خلیفہ نبوت تھے. بہرحال لیکن اس نے دونوں کو جمع کر کے، یعنی اس کی گفتگو سے، اس کے نظریے سے، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی خلافت کی تقسیم دو حصے نہیں ہے، یہ مکاری ہے. یہ فقط جو ہے وہ غاصبوں کی طرف سے ایکسکیوز پیش کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، ان کو بچانا ہے، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالنا ہے کہ وہ سیاسی خلافت تھی، روحانی نہیں. مامون تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امامت، وہ عصمت اور وہ فضائل و ولایت و کمالات وہ تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ ہیں. یہ سیاسی حکومت جہاں میں بیٹھا ہوں، جس کا سلسلہ جا کے سقیفہ سے ملتا ہے، غدیر سے بغاوت کر کے، اس کے بھی حقدار آپ کے جد امیر المومنین تھے اور اب آپ ہیں اس دور میں. یعنی آپ ہی کے یہاں یہ سلسلہ تھا. یہ کہہ رہا ہے
اور اس نے مناظرے کیے ہیں کتنے، میں نے عرض کیا خلافت امیر المومنین، یہ سیاسی خلافت پر بھی مناظرے کیے ہیں، اور یہ مناظرہ علماء اسلام سے خود جیتا ہے، اتنا بڑا عالم تھا یہ کتنے مناظرے جیتا ہے، چپ کر دیا، اسپیچ لیس کر دیا، لاجواب کر دیا ہے. اور ائمہ سے بھی کرائے اس نے مناظرے، اس نے کرائے ہیں ائمہ سے بھی. ابھی انہی امام رضا کے بیٹے چھوٹے سے ہیں، ابھی 9 سال کے ہوں گے جب مناظرہ یا ابن اقسم و قصے یعنی فقہ و شریعت کے احکام کا بھی مناظرہ اور عقائد میں بھی مناظرہ اس نے خود کیا. امام رضا سے کتنے مناظرے اس نے کروائے ہیں، اور سب کو ائمہ سے کون جیتے گا؟ مامون سے کوئی نہیں جیت پاتا تھا عالم. بہرحال اس نے پیشکش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حق آپ کا ہے اور آپ اس کو سنبھالیں. امام نے کہا مجھے معذور سمجھ، میں عذر چاہتا ہوں، میں یہ سیاسی امور میں اس کو اپنے میں نہیں پاتا، وہ صلاحیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ سیاسی گندگی جس ڈھرے پہ امت رسول اللہ کے بعد چل چکی تھی اور بنی امیہ کے دور میں بالکل چوپٹ ہو چکا. اب اتنا ہی ہو چکا تھا کہ خلیفہ شرعی جو ہے مسلمانوں کا وہ قاتل ہے، سید الشہداء اور جنت کے سردار حسین کا قاتل بھی ہے، پھر بھی خلیفہ کا خلیفہ بنا ہوا ہے. اتنے گندا ماحول وہی چلا آ رہا تھا. بنی امیہ کی مشکل یہ تھی، بنی عباس کی مشکل یہ تھی کہ وہ سب حق کو پہچانتے ہوئے بھی وہ خلافت امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین اور ائمہ پر اس لیے نہیں بولتے تھے. یہ پہلا آدمی ہے جو بولا ہے، اس لیے نہیں بولتے تھے کہ اگر یہ بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پھر اس گدی کو چھوڑو، یہ حق تو امیر المومنین اور ان کی اولاد کا ہے. اس لیے ان کو غدیر کے خلاف ثقیفائی سسٹم اور نظام خلافت کے بارے میں باقاعدہ اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا، حق اور باطل سمجھتے ہوئے کرنا پڑتا تھا. جبکہ یہ خاندان رسول اللہ کے ہیں اور ان کا بنی امیہ سے کوئی مطلب نہیں، اور وہ امیر المومنین کے گھر والے رشتہ دار ہوئے، یہ چچا کی اولاد ہیں. مگر اس لیے کہ اس کو سپورٹ کریں گے اس سلسلے کو، تب تو میری حکومت جو ہے وہ اس کا جسٹیفیکیشن ہوگا، اور اگر ہم نے وہ کہہ دیا تو بغدیر. لہٰذا یہ پہلا آدمی ہے جس نے اتنا کھل کے یہ بات کہی. مگر دیکھیے حرکتیں بات کی سازشیں بتائیں گی کہ یہ بھی ایک سیاسی اسٹن تھا اس کا. امام نے کہا مجھے معذور سمجھ، میں ان امور کو سیاسی نہیں سنبھال پاؤں گا. تو اس نے یہ ولی عہدی کے طور پر پیشکش کی. بلکہ جب آپ نے اس سے انکار کیا تو آپ دیکھیں کتنا ذہین تھا اور گفتگو کا کتنا سلیقہ تھا کہ حد ادب میں رہتے ہوئے بھی دھمکی دے ڈالی. بس ایک شخص موجود تھا وہاں پر، اس کا مشیر کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، سب کو ہٹا دیا تھا، اکیلے امام. جب امام نے انکار کیا اور اس کو اندازہ لگا کہ نہیں مان رہے ہیں تو اس نے کہا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں اپنی وفات سے پہلے ایک شورا بنائی تھی. دیکھ رہے ہیں یعنی بات کو روک کے یہ شروع کر دیا سنانا. ایک شورا بنائی تھی 6 لوگوں کی تاکہ وہ خلافت کو کا حل نکالیں اور کون خلیفہ ہوگا اگلا میرے بعد، کیونکہ وہ تو زخمی تھے تو معلوم ہی تھا کہ ابھی نہیں تو چند گھنٹے یا 1-2 دن میں. اور ان کا یہ بھی حکم تھا کہ یہ 6 لوگوں کی شورا ہوگی، جو بھی اس شورا کی مخالفت کرے گا یعنی انتخاب خلیفہ سے جو بھی مخالفت، حتیٰ کہ ان شورا کے لوگوں میں بھی جو مخالفت کرے گا اس کی قابل گردن زدنی ہوگا، واجب القتل ہوگا. یہ آپ کو سنا رہا ہے کہ جیسے وہ تھا اس وقت میں میرے بعد نہیں ابھی میرے سامنے، اور میں کہہ رہا ہوں، یعنی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ میرا بھی وہی حکم ہے جو حضرت ثانی کا تھا. امام نے پھر منع کیا، ان کا بات میری سمجھو کہ میں یہ سیاسی امور وغیرہ نہیں سنبھالنا چاہتا. تو اس نے ذرا سی کمپرومائز کی اور کہا کہ دیکھیے اچھا اگر آپ یہ نہیں سنبھال رہے ہیں چلیے میری زندگی تک کوئی بات نہیں، لیکن آپ
میرے بعد، یعنی جسے کہتے ہیں ولایت العہد، یعنی آپ ولی عہد ہیں اس وقت بھی. ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جانے والا جائے تو اس کی جگہ پر آٹومیٹیکلی وہی ہو، یعنی یہ کہ پچھلے کی زندگی ہی میں اعلان ہو جائے کہ آپ کسی کو انتخاب نہیں کرنا ہے بلکہ یہی ہے، یعنی ابھی سے اپوائنٹ کر دیا میں نے، ولی تو عہد. ولایت عہد کہلاتا ہے. آپ میرے ولی عہد کی حیثیت سے ہاں کر لیجئے. امام نے اس سے بھی انکار کیا، کہا کہ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی اپنے طور پہ گزارنے دے، میں تیرے کہنے سے آ گیا، مجھے نہیں علم اور ہدایت اور کے دین کو پہنچانے دے، یہ اتنی مدد کر، میں نہیں چاہتا. تو اس نے ایک بات کہی کہ دیکھیے اب آپ، یعنی سختی کی اس نے دی، اصرار اور سختی کے ساتھ. تب امام نے مصلحت سمجھ کے، دیکھیں یاد رہے امام علم خدا کا مخزن ہے اور مشیت خدا کا برتن ہے. ہمارے یہاں جب عصمت مآب ہیں یہ شخصیتیں 14 اور انبیاء و مرسلین بھی معصوم ہیں، تو ہم ان کے فعل اور قول کو اور ان کی سیرت و سنت کو دیکھ کر اللہ کا قانون سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ کسی قانون پر ان کو پرکھ کے ان کی بات کو کبھی صحیح اور کبھی غلط اور کبھی حق اور کبھی باطل. نہیں، معصوم جس وقت جو بولے وہی حکم خدا ہے، جو کرے وہی میں خدا ہے. تو امام نے اس وقت مشیت خدا، اللہ کی مرضی یا اللہ کا حکم، یہی تھا مصلحتاً کہ آپ نے قبول کی ولایت، مگر پھر آپ نے بڑی سخت شرطیں، آپ نے کہا کہ دیکھو پورے مملکت میں دخل نہیں دوں گا تمہارے، میں کسی کو معزول نہیں کروں گا، میں کسی کو منسوب نہیں کروں گا، نصب نہیں کروں گا جگہ پر، میں تمہاری فوج اور سیاسی امور اور مال اور یہ اور بیت المال وغیرہ 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 میں اس میں دخل نہیں دوں گا. وہ مان گیا، سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں تیار ہوں گے، لہٰذا امام کی تمام شرائط کے ساتھ ساتھ آپ کو ولی عہد کی حیثیت تسلیم کر لیا. اور پھر اس نے سارے بلاد اسلامی میں اس کا اعلان کرایا، تمام خطبہ علماء کو جمعے کے خطبوں میں آپ کا نام شایا، آپ کے سکہ رائج کروایا، اور اس طرح سے آپ کی مکے تک میں اور مختلف اسلامی اپنی حکومت کے حدود میں امام رضا کی بیعت وہاں کے والیوں سے کہا کہ وہاں کے مسلمین سے امام رضا کی ولی عہدی کی بیعت لو، یعنی میرے بعد وہ ہوں گے. بہرحال آپ نے قبول تو فرما لیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہوئے، اور وہی خوف جو باطل کو حق سے ہوتا ہے، یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ محفوظ نہ رہے، اس لیے کہ آپ جیسے ہی تشریف لائے اور اس کے بعد پھر وہ ایک عید کا موقع آیا، اور اس نے خود کہا کہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز عید آپ کی امامت میں ہو جائے. آپ نے کہا میں اپنے جد رسول اللہ، جد امیر المومنین کے انداز میں جاؤں گا، آپ چاہیں جائیں. تو امام نے پا برہنا اور اپنے شلوار کے پائچے یعنی قبا وغیرہ آپ نے تھوڑا اوپر اٹھائی، جو رسول اللہ اور امیر المومنین جس طرح جاتے تھے نماز عیدین پڑھانے، اور آپ اس طرح سے نکلے. پاپ ایک ہجوم آپ کے ساتھ تھا اور آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. روایات کہتی ہیں مجمع تو ساتھ میں جواب دیتا ہی تھا، مگر ایسی تکبیر کی اللہ اکبر کی آواز گونجتی تھی جیسے عرش سے آواز آ رہی ہو، آسمانوں سے گونج اللہ اکبر کی. اور یہاں تک کہ آپ اتنا بڑا مجمع اور ہجوم تھا کہ آپ کی زیارت کر رہے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. ابھی مسجد آئی نہیں تھی اور نماز آپ نے پڑھائی نہیں تھی، ابھی خطبہ پڑھا نہیں تھا کہ اس کے سیاسی کارندے انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو ہے اگر یہ مسجد تک پہنچ کے خطبہ انہوں نے دے دیا تو تیری حکومت جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی، بہت سیاسی خطرہ ہے. چنانچہ اس نے کہلوا بھیجا بڑے عزت و احترام کے ساتھ کہ آپ کو بہت زیادہ زحمت ہو رہی ہے، لہٰذا اب آپ تشریف لے آئیں. تو نماز نہیں پڑھانے دی آپ کو. بہرحال اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں اور وقت کی کمی ہے. اچھا بالکل آخری ہمارے پاس چند منٹ، 1-2 منٹ رہ گئے. محمود اور امین کا مسئلہ کیا تھا؟ جو اتنا ذہین تھا، اتنا ہوشیار آدمی تھا، امین کی حکومت کو سنبھال کیوں نہیں پایا؟ قتل کیوں کر دیا اس کو؟ نہیں، یہ دیکھیے اس میں کہتے ہیں نا، اب یہ بہت ٹائم تو رہ نہیں گیا، سیاست پدر و مادر ندارد.
عربی میں کہتے ہیں الملک و عقیم، حکومت جو ہے بانجھ ہوتی ہے، سیاست کے ماں باپ نہیں ہوتے، اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہاں ہندوستان میں بھی وہ اورنگزیب جو کتنوں کا رحمت اللہ علیہ بنا ہوا ہے، اس نے دارا شکو اپنے بھائی آنکھیں نکلوا دیں، وہ حکومت اپنے باپ کو قید میں شاہجہاں کو ڈلوا دیا۔ ویسے ہی مامون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب خاندانی رشتہ داریاں وہ سب اپنی، مگر سیاست اور حکومت کے آگے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس کو برداشت نہ کیا۔ لیکن ہم بس اختتام میں، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2-3 جملے یہ آپ کے سامنے کہہ دیں کہ دیکھیے یہ ان کا اپنا علم و فضل اور کردار اور اللہ کے علم کے یہ ترجمان، وحی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغیرہ، بس اب وقت نہیں ہے، امام ایک گروہ بن گیا تھا واقفیہ کا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے قریبی اصحاب تھے، مگر ان کے پاس رقوم شریعہ تھیں۔ 3 لوگ تھے جس میں 1,00,000 دینار سہم امام کا رقوم شریعہ، اب ان کی نیتیں خراب ہو گئیں، تو اب ان کو کہنا پڑا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ پردے میں ہے اور وہی مہدی موعود ہے، وہی آخری امام ہے، وغیرہ وغیرہ، صرف پیسہ لینے کے لیے۔ اب کے بڑے بامعرفت تھے، اور اس میں سے ایک عبداللہ ابن مغیرہ جو تھا وہ واقفی، اسی کو کہتے ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بعد رک جائے، امام رضا علیہ السلام کو قبول نہ کرے، صرف مالی لالچ میں کہ اگر امام تسلیم کریں دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے عبداللہ ابن، میں حج کے موقع پہ حج میں گیا، اور حج کے بعد میرے دل میں آیا کہ علی ابن موسیٰ رضا سے ملاقات کر لی جائے، جبکہ واقفی تھا، نئی امامت کا قائل تھا۔ وہ مدینے آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہہ دو، کہا امام رضا علیہ السلام سے کہہ دو، امام رضا سے، علی ابن موسیٰ رضا سے کہہ دو کہ عبداللہ ابن مغیرہ آیا ہے، اجازت مانگ لو۔ ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا کہ امام کی اسی وقت آواز آئی، کیا ہے عبداللہ ابن مغیرہ گھر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ گھر میں داخل ہوا، جیسے ہی سلام علیکم السلام، امام نے کہا کہ تو نے جو اللہ سے، اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے حج کے موقع اللہ سے ہدایت کی تھی کہ میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں، ہدایت مجھے دے دے، مجھے حق دکھا دے، یعنی یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ ہیں امام کے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے امام نے کہا کہ عبداللہ بن مغیرہ داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی آیا، امام نے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور تجھے ہدایت دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے دل کا راز امام نے اس کے کہنے سے پہلے بتا دیا، تو کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک حجت اللہ و امینہ علی الخلق اجمعین۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے امام دلوں کے راز سے نہیں ہے، یہ ہدایت کی مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہدایت مقصد ہے نا، تو امام کے پاس اگر یہ کرامت، یہ معجزہ نہ ہو، یہ علم خدا کے برتن اور مخزن نہ ہو، تو یہ ہدایت، ابھی گمراہ آدمی نے ابھی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ امام کا راز بات کی دلیل ہو گئی کہ وہ اللہ کی حجت ہیں اور دلوں کے رازوں سے واقف ہیں۔ بہرحال یہی سب مسائل تھے، سیاسی درگیری تھی کہ امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اگر آپ کہیں تو میں 2 جملوں میں شہادت سنا دوں۔ ٹائم پورا ہو گیا قبلہ، چونکہ ولادت کا پروگرام ہے، انشاءاللہ جب شہادت کا موقع آئے گا تو پھر آپ کے ساتھ تفصیل سے امام کی جو شہادت ہے اس کو جو ہے وہ سنیں گے۔ اس وقت یہیں پہ پروگرام کو روکتے ہیں، اور انتہائی مشکور ہیں آپ کے، انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب کو اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے، مورا امام علی ابن موسیٰ رضا روحی و ارواحنا الفدا کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، یوم میلاد ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جاتے جاتے اپنے تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کی خدمت میں